مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے مرکزی قیادت کے ہمراہ کوئٹہ میں ڈیرے ڈال دیے۔ میاں نواز شریف آج بلوچستان کے 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے، جہاں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز سمیت نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کوئٹہ میں موجود ہے۔ نواز شریف نے بلوچستان کی بڑی سیاسی جماعتوں اور قائدین سے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، جمعیت پشتونخوا میپ کے قائدین شریک ہوئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر خالد مکسی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، جان جمالی، سردار صالح بھوتانی اور منظور کاکڑ نے شرکت کی، جبکہ نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، جان بلیدی، کبیر محمد اور پشتونخوا میپ کے نواب ایاز جوگزئی، ڈاکٹر حامد اچکزئی، لیاقت آغا ملاقات بھی شریک تھے۔ ان ملاقاتوں میں میاں نواز شریف نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی ہمیشہ سے عزیز رہی ہے۔ اپنے دور میں بلوچستان میں غربت کے خاتمے کے لیے ہزاروں کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا تھا۔ گوادر کوئٹہ سڑک کی تعمیر سے 2 دن کا سفر کم ہو کر 8 گھنٹے رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر سے خزدار اور رتو ڈیرو سڑک بنا کر جنوبی بلوچستان کو سندھ سے جوڑا گیا، مگر بلوچستان کی ترقی کا جو کام شروع کیا تھا وہ ہماری حکومت جانے پر روک دیا گیا۔ سابقہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلے بھی سب کو ساتھ لے کر چلے تھے اور اب بھی اسی روایت کو برقرار رکھیں گے، سب کے ساتھ تعاون کے رشتے کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ اس موقع پر سیاسی رہنماؤں نے نواز شریف کی بلوچستان آمد اور ملاقات پر شکریہ ادا کیا اور بلوچستان کی ترقی کے لیے ان کے جذبے کو سراہا۔ بلوچستان کے قائدین نے مستقبل میں اشتراک عمل اور سیاسی تعاون کرنے پر اتفاق کیا۔ بہت ہی صاف ستھرا اور بہت خوبصورت اور بہت ایک امن والا شہر ہوا کرتا تھا، تو کاش کہ وہ ہمارے کوئٹہ جو ہے اس کی وہ مومنٹم ہمارا جاری رہتا، کوئٹہ بہت ترقی کرتا اور کوئٹہ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے صوبے کے اندر بھی ایک بہت مثالی ترقی ہوتی، جس میں گوادر بھی شامل ہوتا، جس میں سارے کوسٹل ایریاز بھی شامل ہوتے اور جس میں اندرون بلوچستان کے علاقے بھی شامل ہوتے۔ ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو بڑھائیں اور بہت سارے منصوبے ہم نے شروع بھی کیے اور جو ماضی کے دور سے چل رہے تھے ان کو مکمل بھی کیا۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہر سیکٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے منصوبوں کو شروع کیا۔ میرے ساتھی یہ بیٹھے ہیں جناب مالک صاحب، میرے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور پھر اور بھی آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، جن کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی، وہ گورنمنٹ کے وہ حصہ تھے، کچھ وفاقی گورنمنٹ تھی تو وفاقی گورنمنٹ کے حصہ تھے، نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، سینٹ کے ممبر تھے اور کچھ آج بھی ہیں۔ تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھی ایک گورنمنٹ یہاں پہ چلائی، اچھا کام کیا آپ نے۔ میں ہر مرحلے پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور پھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا، تو ہم اسی طرح سے آگے بھی مل جل کے چلنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو، اس صوبے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور جو جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی سینس آف ڈیپریویشن ہے ہمارے عوام کے اندر، خاص طور پر بلوچستان کے عوام کے اندر، وہ ضرور بضرور دور ہونی چاہیے، ہر قیمت پہ دور ہونی چاہیے۔ اور وسائل آخر ہیں کس لیے؟ وسائل انہی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا، چاہے وہ کچی کنال تھی، چاہے وہ موٹر ویز تھی، چاہے اپنا جو ہے وہ سی پیک کے اندر منصوبے تھے، چاہے وہ گوادر کا ایئرپورٹ تھا جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے، جس کو بہت جلدی مکمل ہو جانا چاہیے تھا، آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ شاید اگلے مہینے مکمل ہوگا، پتہ نہیں اگلے مہینے بھی مکمل ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے پرانے منصوبے جو کئی سالوں سے چل رہے تھے، مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے اور 10-20 سالوں سے چل رہے ہیں، ان کو ہم نے بعض منصوبوں کو
دیا, جس میں میں نے ابھی کچی کنال کا میں نے نام لیا ہے. کوسٹل ہائی وے ہم نے شروع کی 1990s میں, اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے گوادر کو کوئٹہ سے ہم نے ملایا. پھر اس کے بعد گوادر کو نیچے اپنا خزدار اور رتو ڈیرو کے ساتھ, پھر کوئٹہ کو جو ہے وہ ہم نے ملایا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقلہ آباد سے حقلہ اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان اور یوب اور کوئٹہ, وہ سڑک ابھی یوب اور کوئٹہ کی بننے والی رہتی ہے. دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اربوں خربوں ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں, لیکن کئی سال منصوبے مکمل نہیں ہوتے. سی پیک میں بہت بڑی ترجیحات ہماری بلوچستان کے اندر تھی, اور ہم نے جو منصوبے بلوچستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہونے سے پہلے ہماری گورنمنٹ ٹوٹ گئی, اور بڑا جو ہے وہ دھچکا لگا ہمارے ملک کی اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو. تو بلوچستان میں اتنا پوٹینشیل ہے, آبادی کم ہے, فاصلے زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ کم خرچ کرو. زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن ہونی چاہیے, تاکہ یہاں کے غربت کا خاتمہ ہو, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, اور یہاں پہ جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہ باقی ایریاز کے مقابلے میں ڈیولپ ہو کے نظر آئیں, وہاں کے لوگ بھی خوشحال نظر آئیں. وہاں کے لوگ جو ہے وہ کراچی میں یا لاہور میں یا کہیں اور جا کے نوکریاں تلاش نہ کرتے تھے, ان کو اپنے علاقوں میں روزگار ملنا چاہیے. یہ ہمارا منصوبہ ہے, اور یہ صرف منصوبہ بلوچستان کے حوالے سے نہیں ہے, پورے ملک کے حوالے سے. ہمارے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان, اس کے حوالے سے بھی ہماری یہی پالیسی ہے. اگر پوچھنا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں کہ گلگت سکردو ہائی وے کس نے شروع کی اور کس نے مکمل کی. ہم نے شروع کی, اور کتنے بجٹ لگا اس پہ, 62 ارب روپے گلگت سکردو ہائی وے. اور اس صوبے کا بجٹ غالباً جب میں نے اپنے عنانۂ حکومت سنبھالی ہے تو 6 ارب یا 7 ارب روپے تھا. اب بتائیں 6 ارب یا 7 ارب کوئی بجٹ ہے, اور وہ اپنا اس میں ان کو گزارا کرنا پڑتا تھا. ایک ہائی وے میں ہم نے 62 ارب روپے خرچ کر دیے. تو یہ ہماری اب جو عوام کے ساتھ جو محبت ہے اس کا یہ ثبوت ہے. اور اسی طرح سے میں آزاد کشمیر کی بھی مثال دوں گا, ان کا بھی 10 ارب کے لگ بھگ یا اس سے کم اس کا ان کا ٹوٹل بجٹ تھا, اور ہم نے آ کے اللہ کے فضل اس کو کئی گنا اور بڑھا دیا, اور بہت بڑے بڑے منصوبے وہاں پہ لانچ کیے ہم نے. تو یہ میرا مطلب کہ جو کم آبادی والے جو ہمارے صوبے ہیں, ہمارا ان کے بارے میں ہماری ماشاءاللہ یہ پالیسی رہی ہے. اور ایک کے پی کی جس کے بارے میں اپنا اور ایک پارٹی بہت تبدیلی کی بات کرتی تھی, تو سن 75 سے جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے, اس زمانے سے لوانی ٹنل کا نام ہم سن رہے تھے, اور کہ لوانی ٹنل بنے گی, جی وہاں لوانی ٹنل بنے گی, لیکن وہ آج تک ہمارے دور تک مکمل نہیں ہوئی, اور تھوڑی تھوڑی کر کے بنتی گئی. پھر بجٹ ملا تو بندی, نہ ملا تو کئی سال کے لیے رک گئی. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آگے اس میں کوئی 30 بلین روپیہ اپنے دور میں خرچ کر کے اس کو مکمل کیا. آج وہاں لوگ جا رہے ہیں. سفر جو پہلے 12 گھنٹے جس پہ لگتے تھے, آج 5 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے وہ. اور پھر آپ اس سے بھی اندازہ کریں جو سفر ماشاءاللہ ابھی گوادر سے کوئٹہ جو پہلے شاید 1.5 دن میں مکمل ہوتا تھا, آج صبح ناشتہ کریں تو لنچ آپ گوادر میں ناشتہ کریں, لنچ آپ کوئٹہ کر سکتے ہیں. تو یہ
अब ये अमल है जो हमने करके दिखाया है, और ये हमारा शौक था, मोहब्बत थी अपने आवाम से, जो हमने अल्लाह के फजल करम से उसको पूरा करके दिखाया। और बहुत सारे मंसूबे भी तो बन रहे थे, और गवादर को मेरा तो था कि गवादर को मैं बार बार ये नाम कई दफ़ा लेता हूँ, गवादर को हम एक बेहतरीन शहर में की शक्ल देना चाहते थे। कई दफ़ा मंसूबे शुरू हुए, खलल आया, रुक गए, फिर शुरू हुए, खलल आया, रुक गए, और वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था वो जारी रहता। तो आज यकीन करें कि आज मिडल ईस्ट के कई शहर गवादर से पीछे होते। तो हमने तो ये कल बात नहीं की गवादर की, 2 दिन पहले बात नहीं की, हमने तो बात की 1990s में। कहने का मतलब ये है कि ये तो अपना डेवलपमेंट सेक्टर की बात है। तो सोशल सेक्टर्स में भी माशाल्लाह हमने कोई कम नहीं रहे पीछे। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे दहशतगर्दी को हमने अल्लाह के फजल करम से ख़त्म किया, अपने दौर में मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया। और आपको याद है कि चाहे वो लोड शेडिंग थी या ये दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी उरूज पे थी, लेकिन अपने दौर में हमने उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। और एक पिछली गवर्नमेंट भी आपने देखी है, हुक्मरानों को यहाँ पे 100-150 लोग शहीद होते हैं, और सख्त सर्दी में, फरवरी का महीना है, तो छोटी छोटी बच्चियाँ अपने बड़ों के मैयत के साथ लिपट जाती हैं, रोती हैं, और कहती है कि जो है वो पापा को आवाज़ देती। वो मंजर देखा नहीं जाता। आज भी वो मेरे मोबाइल के अंदर वो मौजूद है। कभी मैं देखता हूँ तो आंसू आते हैं इंसान के। तो वो रोती हैं, अपने पापा को पुकारती हैं, और फिर हुक्मरान उस दौर का ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो उनको ब्लैकमेलर कहते हैं। वो बेचारे अपने पापा को खो दिया है, आवाज़ें दे रही, आगे से उनको जवाब नहीं मिलता, आंखों से आंसू जारी है, छोटी छोटी बच्चियां लिपट कर रो रही हैं वालिद की मैयत से, और ये कह रहे हैं कि मैं ये ब्लैकमेलर है, मैं ब्लैकमेलरों के पास नहीं जाऊँगा। ये दर्द है तुम्हारे दिल के अंदर इस कौम का। ये मैंने खुद चीज़ें देखी सुनी है, और मैंने खुद अपना वो जो है वो ये स्टेटमेंट्स मैंने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो क्या मुल्क की आवाम की खिदमत करेगा जिसके दिल के अंदर ये इतना भी दर्द नहीं है कि एक छोटी बच्ची के जज्बात को समझ सके। वो मंजर आपको भी कभी कभी ज़रूर देखने चाहिए, ताकि आप भी अपना जो है ना वो एक नए अज़्म के साथ, नए वल्वले के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सकें। तो बहरहाल हमारी इंशाअल्लाह ये जो फेडरल गवर्नमेंट थी, हम अपना जो एक वसी पैमाने पे बलूचिस्तान के बच्चों पे जो के वज़ाइफ हमने पढ़ने लिखने के लिए जो शुरू किए थे, इंशाअल्लाह उसको कई गुना और ज़्यादा इंशाअल्लाह इजाफा करेंगे। यहाँ के बच्चे पढ़ें लिखें और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, और बलूचिस्तान के मुआशरे को तब्दील करें, यहाँ की पसमानदगी को ख़त्म करें, यहाँ की बैकवर्डनेस को ख़त्म करें, डेप्रिवेशन को ख़त्म करें। तो हम इंशाअल्लाह उसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल के मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हम सब माशाल्लाह यहाँ पे आज आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं, बलूचिस्तान आए हैं, कोयटा आए हैं। मैं तो कोयटा को देखने के लिए तरस रहा था। मैं कई सालों के बाद, मतलब 5-6 सालों के बाद आज कोयटा
दोबारा मुझे आने का मौका मिला है। अल्लाह ताला कोयटा को भी आबाद रखे, बलूचिस्तान को भी आबाद रखे।